اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشستوں میں ہم نے مختلف شاعر اسلام کا اس حوالے سے جائزہ لیا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی یادگار ہیں جو امت مسلمہ کے لیے عبادات کے طور پر لازم ہوئی ہیں، جب دیگر انبیاء اکرام کے واقعات کی یاد مناتے ہوئے ہم مختلف اعمال بطور عبادت بجا لاتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیوں نہ منائی جائے۔ قرآن حکیم کا بطور مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ مخربان الہی کے واقعات ولادت بیان کرنا سنت الہیہ ہے۔ ہم قرآن حکیم میں مذکور واقعات میلاد یہاں پر بیان کریں گے۔ عرب ممالک میں ائمہ و محدثین اور علماء حق نے آقا علیہ السلام کے میلاد کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ اہل عرب کے ہاں میلاد کے بیان کو عرف عام میں مولود، موالد یا مولود پڑھنا کہتے ہیں۔ اس لیے ایسی کتابوں یا مضامین کو جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا تذکرہ ہو، مولود کہا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں اہل محبت مسلمانوں کے ہاں اکثر و بیشتر اب بھی یہی طریقہ رائج ہے کہ جب ماہ ربیع الاول آتا ہے تو وہ محافل میلاد میں ذوق و شوق سے مولود خوانی کرتے ہیں۔ حجاز مقدس میں آج بھی نثر و نظم کی صورت میں مولود کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ مدینہ طیبہ، مکہ معظمہ، شام، مصر، عراق، عمان، اردن، عرب امارات، کویت، لیبیا اور مراکش جیسے عرب ممالک کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر ملک میں ائمہ و محدثین کے تصنیف کردہ مولود بہت مقبول ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ولادت کے بیان کو جسے اہل عرب مولود یا مولود کہتے ہیں، موالد یا مولود کہتے ہیں، اردو میں میلاد نامہ کہا جاتا ہے۔ بعض تجدد پسند ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تو ہو چکی اور اس کے آثار و واقعات بھی رونما ہو چکے، فی زمانہ اس کے ذکر و بیان کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ ہی بیان کیا جائے۔ یہ سوچ غیر قرآنی ہے جس کا ازالہ از حد ضروری ہے۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندوں کا ذکر کرنا نہ صرف عبادت ہے بلکہ یہ خالق کائنات کی سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں جا بجا اپنے صالح و مقرب بندوں بالخصوص انبیاء علیہ السلام کا ذکر بالالتزام فرماتا ہے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقبول اور منتخب بندے ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ان کی ولادت اور سیرت دونوں مذکور ہیں۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے تذکار اللہ تعالیٰ کی سنت اور حکم کے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کئی بار تلاوت کیا گیا۔ اس بنا پر انبیاء اکرام علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے واقعات اور ان کی جزائیات تک کا ذکر کرتے رہنا سنت الہیہ بھی ہے اور خود سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات کا ذکر کرنا کتنا باعث خیر و برکت ہے، اس کی تفصیل قرآنی آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے ہے۔ یوں تو قرآن مجید نے انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے حالات و واقعات کو جا بجا تفصیل سے بیان کیا ہے، مگر کئی مقامات ایسے بھی ہیں جہاں انبیاء و مقربین کے ذکر کو ہی عنوان کلام بنایا گیا۔
اس حوالے سے بطور نمونہ چند آیات ہم یہاں پیش کریں گے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الانعام میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی ہدایت سے شرفیاب فرمایا، اور ہم نے ان سب کو اپنے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ایسی فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں اپنے لطف خاص اور بزرگی کے لیے چن لیا تھا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دی تھی۔ یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 86 اور 87 کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 39 میں ارشاد ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق 2 فرزند عطا فرمائے، بے شک میرا رب دعا خوب سننے والا ہے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ہے، سورۃ مریم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے اذکار سے بھری پڑی ہے۔ اس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکر انبیاء علیہ السلام کا ذکر تواتر کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر سے آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے زکریا پر فرمائی تھی جب انہوں نے اپنے رب کو ادب بھری دبی آواز سے پکارا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، اور ہم نے اپنے لطف خاص سے انہیں درد و گداز اور پاکیزگی و طہارت سے بھی نوازا تھا، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، اور اے حبیب مکرم آپ کتاب یعنی قرآن مجید میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے خلوت اختیار کرتے ہوئے مشرقی مکان میں آ گئی۔ سورۃ مریم آیت نمبر 41 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ کتاب یعنی قرآن مجید میں ابراہیم کا ذکر کیجئے بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 51 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے بے شک وہ نفس کی گرفت سے خلاصی پا کر برگزیدہ ہو چکے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 54 اور 55 میں ارشاد ہے، اور آپ اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کریں بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے حضور مقام مرضیہ پر فائز تھے، یعنی ان کا رب ان سے راضی تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا گیا، سورۃ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں ارشاد ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ اسی طرح سورہ انبیاء بھی انبیاء اکرام کے محبوب تذکروں سے بھرپور ہے، حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے مسلسل تذکرے سے قبل آیت نمبر 50 میں تمہیداً یہ کلمات ارشاد فرمائے گئے، اور یہ قرآن برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، کیا تم اس سے انکار کرنے والے ہو؟ ذکر مبارک کا عنوان دے کر اگلی آیت سے جدا الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع کیا گیا۔ ارشاد فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51 میں، اور بے شک ہم نے پہلے سے ہی ابراہیم کو ان کے مرتبے کے مطابق فہم و ہدایت دے رکھی تھی، اور ہم ان کی استعداد و اہلیت کو خوب جاننے والے تھے۔ پھر ان کے تفصیلی تذکرے کے بعد حضرت لوط، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، جس کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے ان سب کو صالح بنایا تھا۔ پھر آیت نمبر
73 میں ان کے دیگر فرائض منصبی کے باب میں فرمایا گیا، اور ہم نے انہیں انسانیت کا پیشوا بنایا، وہ لوگوں کو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف اعمال خیر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام کی وحی بھیجی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 84 تک حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آخر میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور انہیں جو تکلیف پہنچ رہی تھی سو ہم نے اسے دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال بھی عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا فرما دیے۔ یہ ہماری طرف سے خاص رحمت اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ صبر و شکر کا اجر کیسے دیتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا یوں تذکرہ فرمایا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد فرمایا، یہ سب صابر لوگ تھے، اور ہم نے انہیں اپنے دامن رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 تا آیت نمبر 90 میں حضرت یونس، جنہیں ذوالنون کے لقب سے یاد فرمایا گیا ہے، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور آخر میں حسب سابق ان کے قلبی احوال اور روحانی کیفیات یوں بیان فرمائی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90 میں ارشاد ہے، بے شک یہ سب نیکی کے کاموں کی انجام دہی میں جلدی کرتے تھے، اور ہمیں شوق و رغبت اور خوف و خشیت کی کیفیتوں کے ساتھ پکارا کرتے تھے، اور ہمارے حضور بڑے عز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب و مقرب اور برگزیدہ بندوں کے ذکر کی مقصدیت اور غرض و غایت کے حوالے سے یوں ارشاد فرمایا، بے شک اس میں عبادت گزاروں کے لیے حصول مقصد کی کفایت و ضمانت ہے۔ پھر اس صورت میں مقبولان حق کے ذکر کا سارا سلسلہ محبان عالم کے سرتاج رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہوا۔ آیت نمبر 107 کا اختتام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل سے کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس کے بعد اس صورت میں کسی اور نبی اور رسول کا ذکر نہیں فرمایا گیا، کیونکہ تذکرہ محبت اپنے معراج اور نقطہ کمال کو پہنچ چکا۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس آیت کریمہ پر سورۃ الانبیاء ختم ہوئی وہ ذکر رحمان ہے۔ ارشاد فرمایا، ہمارے حبیب نے عرض کیا، اے میرے رب، ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب بے حد رحم فرمانے والا ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے دل آزار باتوں پر جو اے کافرو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں ارشاد فرمایا، اور اسی طرح اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کیجیے، اور یہ سبھی نیک لوگوں میں سے تھے۔ ہم نے صرف 5 صورتوں میں سے چند منتخب آیات بیان کی ہیں، ورنہ قرآن مجید میں بے شمار ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب و مقرب بندوں کے تذکرے فرمائے ہیں، اور ایک کے بعد دیگر سب کے روحانی مشاغل و معمولات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کی دعاؤں اور مناجات کے کلمات جن سے وہ اللہ کو پکارتے تھے بھی منوعاً بیان کر دیے۔ ان کی عبادت گاہوں اور ان کے خاص اوقات دعا، انداز دعا اور مقامات دعا وہ گریہ تک بیان فرما دیے۔ اس پر مستزاد ان پر اپنی غیبی نوازشات کے ساتھ ان کی آزمائشیں، ریاضات، مجاہدات، ان کی ثابت قدمی اور علول عزمی بیان فرما دی۔ الغرض ان کے ذکر کا کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا۔ اس بیان سے ہمیں بار بار اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ سب التزام عبادت گزاروں اور اطاعت شاروں کے لیے ہے۔ جو کوئی اللہ کی اطاعت و عبادت و محبوبیت و مقربیت
کی راہ تک رسائی حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے یہی تذکرے نشان منزل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک تاریخ اسلام کے ہر دور میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور حسن صورت کا بیان کرنا ہر صاحب ایمان و محبت کا شیوا رہا ہے۔ ائمہ و محدثین، علماء کاملین، اولیاء عارفین سب اپنے اپنے ذوق اور بساط کے مطابق ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہر دور میں اس حوالے سے صدہا کتب تصنیف و تالیف کی جاتی رہی ہیں تاکہ اس سنت الہیہ پر عمل کی برکات دوسروں کو بھی نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا میلاد بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی کئی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ یہ میلاد نامہ انبیاء علیہ السلام ہے، اور میلاد پڑھنے والی ذات خود رب کائنات ہے، لہذا اس اعتبار سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھنا سنت الہیہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔